والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين. جناب میر مجلس، معزز و محتشم علماء ذی وقار، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب سعید اور نہایت ہی مبارک محفل اللہ والے کے آستانے پر منعقد ہو رہی ہے. اولیاء کرام کے عرس مبارک منانا، ان کی سیرت اور ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، ان کے ارشادات عالیہ اور فرمودات کو پھیلانا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. ہم ایسی محفلوں میں صرف رسماً اور رواجاً ہی شریک نہیں ہوتے، بلکہ انہیں ثواب سمجھ کر اور نجات کا ذریعہ سمجھ کر ہم ایسی مبارک محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں. اولیاء کرام کی عرس مبارک کی محفلوں میں آنا عبادت بھی ہے، اس سے خوشنودی پروردگار کا حصول ہوتا ہے. ایسی محفلوں میں ادب فرمایا کرو. بالخصوص سنیو بریلویو، حنفیو، آپ کے پاس ادب کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. مزارات کو، قبرستان کو، اولیاء کرام کے مقبروں کو آپ لوگ صرف دنیاوی طور پر شور تماشا بنا کے ایسی محفلوں میں نہ آیا کرو، بلکہ کچھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ایسے پروگراموں میں شرکت فرمایا کرو. قبرستان میں آؤ، فاتحہ و درود پڑھو، قرآن شریف پڑھا کرو، مردوں کے ساتھ ہو سکے تو کچھ بھلائی کیا کرو. تم کسی سے بھلائی کرو گے تو کوئی تمہارے ساتھ بھی بھلائی کرے گا. زندہ لوگوں کے ساتھ تو سبھی بھلائی کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی امداد و معاونت کرتے ہیں. مردوں کے ساتھ آپ کی یہ امداد ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھ کے ان کی روح کو بخشیں، اور یہ ہمارے فرائض منصبی میں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی میرا نام سنتا ہے اور درود نہیں پڑھتا وہ بھی بخیل، اور جو قبرستان سے گزرتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھتا وہ بھی بخیل. جب آپ قبرستان میں آئیں یا قبرستان سے گزریں، براہ کرم فاتحہ ضرور پڑھا کریں. الحمد شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کا ثواب تمام مردوں اور قبروں کی روح کو بخشا کریں. اور جب اپنے پاک پیغمبر کا اسم گرامی سنیں تو حضور پر نور، شافع یوم النشور، دل کے سرور، آنکھوں کے نور، پاک حضور کا اسم گرامی چوم کر تعظیماً آنکھوں پہ لگایا کریں. یہ سنت صحابہ ہے. اور درود شریف بھی پڑھا کریں. حضور نے تاکید کے ساتھ فرمایا، جو میرے اسم گرامی پر درود نہیں پڑھتے اور قبرستان سے گزرتے ہوئے فاتحہ نہیں پڑھتے وہ بخیل ہے. تم اگر مردوں کی روح کو کلام بخشو گے تو جب تم عالم برزخ میں جاؤ گے کوئی تمہارے لیے بھی کلام بخشے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. ایسی محفلوں میں آ کر خدا را کچھ حاصل کیا کریں. بزرگان دین کی عرس منانا، ان کی تعریفیں کرنا، اولیاء کی سیرت، صورت، دیانت، امانت، شرافت، حذاقت، نزاکت، تلاوت، عبادت، جلوت اور خلوت بیان کرنا اللہ کے
قرآن میں موجود ہے۔ اولیاء کرام کی رفتار کا ذکر سنو تو قرآن میں موجود، ان کی گفتار کا ذکر سنو تو قرآن میں موجود، ان کے اطوار کا ذکر سنو تو قرآن میں موجود۔ غرض ہے کہ اللہ پاک نے اولیاء کرام کی دنیاوی، برزخی، اخروی، نورانی تمام زندگی کے اور تمام عالموں کا بیان اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ آپ عرس مبارک کی تقریبات میں کئی بار علماء کرام سے ایسے واقعات سنتے ہیں جن میں کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے اولیاء کرام کی کرامتیں قرآن شریف میں بہت سی صورتوں میں بیان فرمائی۔ قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقر۔ یہ سورہ بقر بھی اس لیے ہے، اس کا نام بھی بقر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس بقر میں گائے کا ذکر ہے، اور بقر عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس گائے کا ذکر ہے جس کی نسبت ولی اللہ سے تھی، اللہ تعالیٰ کے کامل ولی اللہ سے نسبت تھی، اس لیے اس گائے کا ذکر موجود ہے۔ سورہ کہف کو لے لیجئے، آپ جناب والا سورہ نمل کو دیکھیے، ان میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کے واقعات اور ان کی کرامات بیان کی ہیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے کلام الہی کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کا تعلق 19واں پارہ سورہ نمل سے ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بہت بڑے کامل ولی اللہ کی کرامت کا ذکر بیان کیا ہے۔ گویا اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرنا، واقعات بیان کرنا، یہ پروردگار کے معمولات مبارکہ میں سے ہے، اور اگر یہ ناجائز ہوتا، اولیاء کرام کے واقعات کرامتیں بیان کرنا ناجائز ہوتا، تو یقین فرمائیے کائنات کے خالق و مالک اپنے قرآن شریف میں ایسے واقعات ہرگز بیان نہ فرماتے۔ یہ بہت معروف واقعہ ہے۔ میں یہ بھی بات مانتا ہوں کہ یقیناً آج سے پہلے آپ نے زندگی میں علماء کرام سے سنا ہوگا، مگر انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری اور شرعی سے کہتا ہوں آپ نے اس انداز میں نہیں سنا ہوگا جس انداز میں آج پیر جگی کا سید سنائے گا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس واقعہ کو اپنی شان کے مطابق بیان کریا۔ ہر بولنے والا اپنی علمیت کے مطابق بولتا ہے، وہ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا اس کا کلام اتنا معیاری، اسٹینڈرڈ اور مہذب ہوگا۔ متکلم بولنے والا جتنا بھی کم تعلیم یافتہ ہوگا اس کا معیار کلام میں اتنا ہی زیادہ گھٹیا پن ہوگا، جو کہ اللہ پاک کی علمیت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ، بے نیاز کی علمیت کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے علماء، فضلاء، فقہاء، فلاسفر، اسکالر، بریسٹر، مفکر، محدث، دانشور، اہل کلام، اہل خبر، لوگوں کا علم محدود ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر بے نیاز کا علم لا محدود ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں اپنی شان علمیت کے مطابق بہترین واقعہ بیان کیا ہے۔ میں تعمیرات یا انٹرپریٹیشن میں وقت نہیں صرف کرنا چاہتا۔ وقت دنیا کی قیمتی دولت ہے، وقت ایسی قیمتی چیز ہے، ہر چیز روپوں سے، پیسوں سے، دولت سے بن سکتی ہے، وقت دولت سے بھی نہیں ملتا۔ اس کی قدر کیا کریں، وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ ایک گھنٹہ بھی آپ کو لاکھ روپے کے عوض کوئی نہیں دے گا، مگر شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اتنی طویل عمر عطا فرمائی، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60 سال۔ خدا کی قسم ان لمحات کی قدر و قیمت کا پتہ انسان کو تب چلتا ہے جب آخری وقت آتا ہے اور موت کا پروانہ پہنچ جاتا ہے، سکرات لگی ہوتی ہے، پھر انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہے افسوس اگر ایک منٹ کی مہلت مل جاتی تو میں اپنے روٹھے رب کو منا لیتا، میں دنیا پہ پتہ نہیں کیا کر پاتا۔ مگر اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب گزر جاتا ہے وقت تو پھر گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ تین چیزیں واپس نہیں آتی، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔ وقت کی قدر فرمایا کرو، وقت کو ضائع نہ فرماؤ۔ وقت اللہ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے، کس لیے عطا فرمایا ہے؟ کہ ہم بے نیاز کی عبادت کریں۔ بندہ بندگی سے بنا ہے، جس میں بندگی نہیں وہ بندہ ہی نہیں۔ عبد عبادت سے بنا ہے، جس میں عبادت نہیں وہ عبد ہی نہیں۔ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا، کرمنا بنی آدم کا تاج بنایا، پہنایا، اصل تقویم کے سانچے میں بنایا، ساری مخلوقات تیرے لیے بنائی۔ اے بندگان خدا، مالک نے تمہیں اپنے لیے بنایا۔ تو
جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کا واقعہ خالق نے بیان کیا ہے. اولیاء کرام کی کرامات، بزرگوں کے واقعات اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگ ہرگز بیان نہ کرتے اگر اولیاء کا ذکر قرآن میں بیان نہ ہوتا. جماعت اہل سنت شرفاء کی جماعت ہے، جہلاء کی جماعت نہیں. جماعت اہل سنت مہذب لوگوں کی جماعت ہے، تعلیم یافتہ کوالیفائڈ گریجویٹ لوگوں کی جماعت ہے. شرفاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، اصفیاء کی جماعت، نجباء کی جماعت، نقباء کی جماعت، شرفاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، فقہاء کی جماعت، علماء کی جماعت، انبیاء کی جماعت، خود محمد مصطفیٰ کی جماعت، جماعت اہل سنت بریلوی مسلک. نبی پاک کے امتیوں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میرے خالق و مالک نے آپ کو بہترین، ایسا بہترین عقیدہ عطا فرمایا جو قرآن اور حدیث کے مطابق. چیز سید کی دعا ہے خداوند قدوس اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے آپ کو اس حق مذہب پہ قائم رکھے، اور مولا پاک اسی حق مذہب پہ بہت عطا فرمائے، اور مولا پاک قیامت کے دن پاک نبی اور مولا علی کے جھنڈے میں اٹھائے. یہ اولیاء کی جماعت ہے، یہی مصطفیٰ کی جماعت ہے. اس جماعت کا ہیڈ آفس مدینہ طیبہ ہے، اس جماعت کا قائد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اولیاء کا ذکر بیان کرنا عبادت ہے، قرآن سے ثابت ہے. آئیے کلام الہی کو سنیے. جناب سلیمان پیغمبر کا زمانہ تھا، بہت بڑے امیر ترین بادشاہ تھے حضرت سلیمان. آپ بھی نبی تھے اور آپ کے باپ بھی نبی تھے، آپ بھی بادشاہ تھے، آپ کے والد محترم داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے. خالق نے آپ کو دین و دنیا کے عہدوں سے نوازا تھا، دین کے بھی مالک اور دنیا کے بھی مالک. مولا پاک نے آپ کو بڑی عظمت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے تو ہوا کو حکم فرماتے ہوا چلتی، بارش چاہتے تو بارش کو حکم دیتے بارش برستی. غازے کہ اگر آپ چاہتے سیر کرنے کے لیے تو جن آپ کی خدمت میں تخت لاتے، اللہ کا نبی اس تخت پہ بیٹھ کے پرواز فرماتا. تمہارا سیر کو دل چاہتا ہے تم پیدل سیر کرتے ہو، امیر لوگ کاروں پہ بیٹھ کے سیر کرتے ہیں، ان سے بڑے لوگ ہوائی جہازوں میں سیر کرتے ہیں. مگر آؤ انبیاء کرام کی عظمت کو دیکھو. سلیمان پیغمبر جب چاہتا تھا تو آپ کا تخت جن اٹھاتے تھے اور آپ سیر فرماتے تھے. 3 میل بڑا تخت تھا حضرت سلیمان پیغمبر کا. آپ بھی نبی ہیں اور آپ کے باپ بھی نبی ہیں، اور آپ 19 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، مگر اللہ پاک نے آپ کو علم نبوت سے بہت بڑا نوازا تھا. آپ کے متعلق قرآن شریف میں بہت سے واقعات ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، دوران گفتگو آپ کی زبان مبارک سے ایسا نورانی کلمہ نکلا کہ میرے خالق نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. جب نبی بولتے ہیں، ولی بولتے ہیں تو وہ قرآن کی آیاتیں بنتی ہیں. نبوت کے منہ سے نکلا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. فرمایا قال، نبی نے فرمایا جناب سلیمان نے، یا ایھا الملأ، اے میری قوم کے سرداروں، ایکم، کون ہے تم میں سے، یاتینی، جو لے آئے، بعرشھا، اس مؤنثہ کا تخت، قبل، اس سے پہلے، ان یاتونی مسلمین، کہ وہ اسلام لائے. یہ تحت لفظی ترجمہ ہے. فرمایا میری قوم کے سرداروں، تم میں سے ایسا کون ہے جو اس کا تخت اس کے اسلام لانے سے پہلے میری بارگاہ میں پیش کرے. یہ ایک ایسی بات تھی جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. لوگ ششدر و حیران رہے، عرض کرنے لگے حضور جو محفل میں باتیں ہو رہی تھی ان سے ہٹ کے آپ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. کون تخت ہے اور اس تخت پہ بیٹھنے والی کون ہے اور تخت کہاں سے لانا ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میری دربار میں ایک شہزادی آ رہی ہے جس کا نام ہے بلقیس. وہ میری مملکت کی حدود سے 2 میل دور ہے. وہ ملک کے سبا میں حکومت کرتی ہے. سبا میرے ملک سے 300 میل کے فاصلے پر ہے. وہ میرے ملک میں اچانک آ رہی ہے. اس نے سرکاری طور پر دورے کا ٹور کا کوئی پروگرام نہیں بنایا، مجھے کوئی اطلاع نہیں دی. اچانک میرے ملک میں آ رہی ہے. میرے ملک سے اس وقت 2 میل دور ہے. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنی شان شوکت والی شہزادی ہوں، ملکہ ہوں، وزیر اعظم پرائم منسٹر ہوں، اور 1 لاکھ
40,000 پیدل فوج میرے ساتھ ہے، 1 لاکھ گھڑ سوار دستہ ہے، 30,000 وقت کے علماء میرے ساتھ ہیں، اور میں اچانک آ رہی ہوں بغیر کسی اطلاع کے، پتہ نہیں سلیمان پیغمبر مجھے کہاں بٹھائے گا، میرے بیٹھنے کے لیے کیا انتظام کرے گا، میں نے اطلاع بھی نہیں دی۔ جب یہ اس کے دل میں خیال آیا، مملکت کی حدود سے 2 میل دور ڈسٹرکٹ ملتان کے غیور اور شریف النفس سنیو، آپ کو ماننا پڑے گا نبی وہ ہوتا ہے جو دلوں کے حال جانے۔ آپ کو کوئی وحی نہیں ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا، آپ نبی تھے، آپ بوجھ گئے، آپ معلوم کر گئے۔ اسی وقت فرمایا لوگو ایوکم، کون ہے تم میں سے؟ اس بھری محفل میں 3 میل لمبا چوڑا تخت تھا جناب سلیمان پیغمبر کا، اس میں بہت بڑے دانشور مفکر بیٹھے ہوئے تھے، وزراء، آپ کے مشیر، سفیر، لوگ درخواست پیش کرنے والے، سائلین، ہما قسمی لوگ تشریف رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو، سرداروں کو، معتبرین اور مؤسسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایوکم، کون ہے تم میں سے؟ میں چاہتا ہوں، جناب سلیمان نے فرمایا کہ میں بلقیس کو اپنے تخت پہ نہ بٹھاؤں، وہ عورت ہے، وہ نبوت کے تخت پہ نہیں بیٹھ سکتی، غیر محرم عورتیں نبوت کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتی، میں چاہتا ہوں بلقیس کو اس کے اپنے ذاتی اصلی تخت پہ بٹھاؤں۔ اور کون ہے تم میں سے ایسا جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پیش کرے، آنے سے نہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ تو گیا قبل ان یاتونی مسلمین کے الفاظ مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جب وہ میری محفل میں آئے گی تو محروم نہیں رہے گی، کلمہ پڑھ کے جائے گی۔ اس کے مستقبل کے لیے بھی آپ نے فرما دیا، اس کے مستقبل کی بھی آپ نے نشاندہی فرما دی۔ تو فرمایا لوگو تم میں کون ہے ایسا آدمی جو بلقیس کا تخت میری دربار میں اس کے کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے پیش کرے؟ اب سنیے قرآن کو، فرمایا قال عفریت من الجن، نبوت کے ارشاد کو سن کر ایک جن کھڑا ہوتا ہے، جن بھی آپ کے تابع امر تھے، کیا شان ہے انبیاء کی، نبوت سے مقابلہ کرنے والوں خدا را کچھ انصاف سے سوچو، تمہارا کہنا تو گھر کے بندے نہیں مانتے، نبوت سے مقابلہ کرنے والوں اپنے آپ کو یہ کہے نبی ہم جیسا تھا، وہ بھی ہم جیسا، ہم بھی ان جیسے، وہ بھی خاکی، وہ بھی بشر۔ ارے تمہارا کہنا تو گھر کے بچے نہیں مانتے، تمہارا کہنا تو تمہاری بیگ بات نہیں مانتی، تمہیں تو اپنے بھی سلام نہیں کرتے، مگر قربان جاؤں نبوت کی عظمت پر کہ جب نبی حکم کرتا ہے تو جن حاضر ہوتے ہیں۔ جن کھڑا ہوا، یہ تو سلیمان پیغمبر ہے۔ آئیے میرے نبی پاک کی شان کی ایک جھلک سماعت فرمائیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال صاحب کمال جاؤ درخت کو بلا کے لے آؤ، یہ سامنے درخت کھڑا ہے اس کو بلا کے لے آؤ۔ بلال صحابی تھا، صحابی لہابی نہیں تھا، اٹ از دی ڈیفرنس اینڈ صحابی اینڈ لہابی۔ وہ چلا گیا درخت کے پاس، کہنے لگا شجر تجھے نبی آخر الزمان سلام دیتے ہیں، جناب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب حضرت بلال صاحب کمال نے شجر کو نبوت کا پیغام دیا درخت جھومنے لگا، اور جب نبی کا سلام دیا درخت جڑوں سمیت نکلا، صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جس نبی کو درخت مانتے ہیں، ارے ملتان والو تم ساری رات اس درخت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، تمہارے کہنے پر درخت پتہ نہیں گرائے گا، تم اس کی پرورش کرتے ہو، تم اس کی نگہداشت کرتے ہو، تم نے اس کو پانی پلایا، تم نے اس بوٹے کو ہاتھوں سے لگایا، یہ پودا تھا بوٹا بنا، بوٹے سے درخت بنا، تمہارے کہنے پر درخت پتہ نہیں گرائے گا، نبی فرما دے درخت جڑوں سمیت حاضر ہو۔ کیا شان ہے نبوت، تمہارے کہنے پر تو بچے سلام نہیں کرتے، میں اس کو لاکھ روپے انعام دوں گا اس ملا کو جو کہے حضرت صاحب جب میں گھر میں آتا ہوں میری بیگم میرے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے ملتی ہے۔ ارے تمہیں تو گھر کے بندے سلام نہیں کرتے، مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال تیری عظمت کو سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو شکاری ہرنی کو پکڑے ہوئے ہے، فرمایا شکاری ہرنی کو چھوڑ دے کیونکہ اس نے فریاد کی، ندا کی، ہرنی کہنے لگی ادنو منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، قریب آئیے مجھے شکاری کے جال سے بچائیے۔ جب نبوت نے یہ بات سنی فرمان لگے شکاری اس کے بچے ہیں چھوٹے پیاسے بھوکے، اس کو چھوڑ دے، میں ضامن ہوں یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے۔
کہنے لگا حضور یہ چھوٹ گئی جنگل کا جانور ہے، کب واپس آئے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا گھبرائیے نہیں، میں پاؤں کے بھر کھڑا رہوں گا، ایک قدم نہیں ہلوں گا، انچ بھی یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک یہ واپس نہیں آئے گی۔ وہ جاتی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم اس کی پشت مبارک پہ ہاتھ رحمت کا پھیرتے ہیں، فرماتے ہیں ہرنی خیال کرنا نبی کی ضمانت کو نہ لجوانا۔ یہ جاتی ہے، پیاسے بچے بھوکے بچے اٹھتے ہیں، ماں کا دودھ پینے آتے ہیں، منہ سے خوشبو آئی، کہنے لگے امی روزانہ دودھ پیتے ہیں، آج تو عجیب نرالا رنگ ہے، خوشبو آتی ہے، بات کیا ہے؟ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، امی ہمیں بتانا پڑے گا آج تیرے وجود سے خوشبو کیوں؟ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی بچوں وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو دودھ پی لو، آج میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، میں تو شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی، شکر ہے اللہ کہ امام الانبیاء آ گئے، انہوں نے ضمانت فرمائی، آج پوری طرح رج رج کے دودھ پی لو، پھر موقع نہیں ملنا۔ نبی علیہ السلام کو ضامن دے آئی ہوں، یہودی رسالت کا گستاخ ہے، کہیں توہین نہ کر ڈالے، زیادہ وقت گزر جائے کہیں حضور کو شکوہ نہ سہنے پڑے، مہربانی کرو دودھ پی لو۔ بچوں نے دودھ نہیں پیا، رو کے کہتے ہیں امی بھوکا رہنا منظور ہے، مرنا منظور ہے، اگر قسمت رہی تو بعد میں دودھ پیئیں گے، پہلے محمد کی ضمانت چھڑائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا، فرمایا یہودی دیکھ، ایک گئی تھی 3 بن کے آ رہی ہیں، اس کی قسمت جاگ پڑی، اسی وقت قدموں پہ گر پہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کو جن بھی مانتے ہیں، انسان بھی مانتے ہیں، حیوان بھی مانتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کئی بار علماء سے سنایا، فرمایا سورج واپس آ کیونکہ میرے ویر علی نے نماز ادا کرنی ہے، میرے بھائی نے نماز پڑھنی ہے، قانون قدرت تبدیل ہوا مگر نبوت کا اشارہ خالی نہیں لوٹا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو بھائیو اپنے نبی کی بھی شان سنو اور انبیاء متقدمین کے بھی قرآن سے واقعات سنو۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایکم یاتینی، کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے آئے؟ تو ایک جن اپنی سیٹ سے اسٹینڈ اپ ہوتا ہے جس کا نام عفریت تھا، کہتے حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں تخت پیش کروں۔ فرمایا عفریت تو کتنی دیر میں تخت لائے گا؟ کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جناب زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2 گھنٹوں میں، اس وقت 10 بج چکے ہیں، پہر دن کا آ چکا ہے، آپ کی محفل 12 بجے زوال کے وقت ختم ہوتی ہے، درمیان میں 2 گھنٹے پڑے ہیں، اگر اجازت ہو تو 2 گھنٹوں کے درمیان میں تخت لاؤں گا۔ قبل ان تقوم من مقامک، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے۔ وانی علیہ لقوی امین، آپ جانتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں اور امین ہوں، جو بات کہوں گا صحیح کہوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بات میں خیانت کبھی نہیں کرتا، مجھے اجازت دیجئے میں تخت لاؤں۔ جناب سلیمان نے فرمایا بیٹھ جائے۔ عفریت اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آنے والا کوئی معزز مہمان آئے تو سٹیج پہلے تیار ہو۔ بلقیس صرف 2 میل کے فاصلے پر ہے، وہ شاہی گھوڑوں پہ سوار ہے، تمام لشکر کو آتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ لگ جائے، 1 گھنٹہ لگ جائے گا، وہ پہلے پہنچ جائے اور تو تخت بعد میں لائے، یہ مناسب نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کون ہے ایسا جو بلقیس کے آنے سے تخت پہلے پیش کرے۔ آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری اس محفل میں ایسی بھی بیٹھے ہیں جن میں طاقت ہے کہ اگر وہ تخت لانا چاہے تو لا سکتے ہیں۔ جن بیٹھ گیا، ایک ولی کامل کھڑا ہوتا ہے۔ ولیوں کے منکر کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ ملنگ کا بند نہیں، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں، یہ قرآن ہے۔ دنیا کا کوئی ملا غلط ثابت کرے، میں پیر جگی کا سید 1.5 لاکھ کی کار اسے یہی دے کے جاؤں گا۔ آئیے سنیے کیا کہہ رہا ہے ولی۔ حضور اگر مجھے اجازت ہو تخت میں لاؤں گا۔ وہ کون تھا؟ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، صاحب کتاب بیٹھے تھے ولی کامل، کہنے لگے حضور مجھے اجازت دیجئے میں تخت پیش کروں۔ بیٹے تو کتنی دیر میں تخت لائے گا؟ حضور دیر نہیں لگے گی، نہ گھنٹے لگیں گے، نہ منٹ، نہ سیکنڈ، اجازت کی ضرورت ہے۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آنکھ کے پلکنے سے پہلے پہلے تخت پیش خدمت کروں گا۔ آنکھ کے جھپکنے سے، آنکھ کے جھپکنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے اس بزرگ نے 2 بار آنکھیں جھپکا لی،
نہ سال گزرا، نہ رات، نہ مہینے، نہ گھڑی، کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، سوچنے سے بھی آنکھ پہلے پلٹ جاتی ہے۔ ارے خیال کر کے بول، 2300 میل جانا اور 2300 میل آنا، 4600 میل کا سفر، 120 میل تخت کی اونچائی، 80 گز چوڑائی، 60 گز لمبائی، تخت کا اگلا حصہ جواہرات اور موتیوں سے مزین و مرجع ہے، تخت کی بیک سائڈ پچھلا حصہ سونے سے بنا ہوا ہے، تخت کے پائے چاندی سے بنائے ہوئے ہیں۔ جب بلقیس اپنی مملکت سے روانہ ہوئی تو اس نے تخت کو محفوظ کرنے کے لیے 7 عالیشان کمرے بنوائے، کمرے در کمرے، مکان در مکان، ہر مکان کے دروازے پہ پہرے دار چوکیدار سنتری کو کھڑا کر کے آئے۔ معمولی چیز نہیں، اتنا قیمتی تخت، لاکھوں لاکھوں ڈالر کے موتی جڑے ہوئے تھے، اسے ایسے تو چھوڑ کے نہیں آنا تھا، حفاظت کے لیے بڑے انتظام کیے۔ اب لوگوں کی نظریں ان کی طرف پڑ گئی۔ اے آصف، تو کیا کہہ رہا ہے؟ 4600 میل کا سفر، توجہ فرمائیے، 4600 میل کا سفر اور اتنا وزنی تخت، پھر 7 کمروں میں بند پڑا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں آنکھ پلکنے سے پہلے لاؤں؟ یہ نبوت کا دربار ہے تو مذاق نہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور اگر میرے آقا، میرے مولا، میرے پاک سلیمان پیغمبر اجازت دے تو دنیا کو بتلا دوں گا، جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اجازت ملتی ہے، ہاں بھائی اجازت ہے۔ ادھر نبوت کے لب ہلتے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں کھلی۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، بس آگ جھپکنے سے پہلے تخت جناب سلیمان پیغمبر کے سامنے پڑا۔ عنده یہ ضمیر متصل کی ہے، بالکل تخت کے ساتھ تخت پڑا تھا، تو جناب سلیمان دیکھ کر فرماتے ہیں هذا من فضل ربی، شکر ہے مولا تیری ذات کا۔ یہ شکریہ کلمات اس لیے ادا کیے کہ اے میرے خالق، تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایسے ولی پیدا کیے جن میں یہ طاقت ہے کہ وہ آنکھ کے پلکنے سے پہلے بھی اگر تخت لائے تو لا سکتے ہیں۔ جب میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، یہ میوزک سنٹر کیسٹ ہاؤس والے آئے بیٹھے ہیں، تقریر ٹیپ کر رہے ہیں، دنیا سنتی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے دیکھیے جناب جو آپ کے پیر صاحب آئے تھے تقریر تو ساری ٹھیک تھی، مگر دیکھیے نبی بیچارہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اگر نبی خود تخت لاتا تو پھر کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سادہ لو آدمی ہیں، آپ کہیں گے یار بات بالکل صحیح ہے، پھر کبھی آئیں گے پیر صاحب تو ہم پوچھیں گے، مگر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نفسیاتی طور پر آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو جواب قرآن سے پیش کرتا چلو۔ بھائیو، نبی کی شان ولی سے کم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ جو معترض ہوتے ہیں، نکتہ چین ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کمزوری علمیت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ نبی وہی ہوتا ہے جو پہلے ولی ہوتا ہے۔ اس وقت تک کوئی نبی نہیں ہوتا جب تک وہ پہلے ولایت کی تمام ڈگریاں مکمل نہ کرے، ولایت کے تمام مراتب، ولایت کے تمام منازل، ولایت کے تمام مدارج، ولایت کے جتنا نصاب کورس ہے، نبی کو وہ تمام پورا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے دیکھیے، ایک آدمی اگر کہے کہ میں بی اے پاس ہوں اور وہ کہے کہ میں 5ویں نہیں پڑھی تھی، 10ویں نہیں پڑھی تھی، 8ویں کا 12ویں کا امکان نہیں دیا تھا، ایمان سے بتائیے وہ گریجویشن کی ڈگری لے سکتا ہے؟ ذرا بولیے تو صحیح، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب والا میں بہت بڑا افسر ہوں، تو اس سے نیچے کے جتنے بھی اس کو کورس ہیں، ڈگریاں ہیں، ڈپلومے ہیں، اس کو حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی 5 جماعتیں پاس کرتا ہے تو پھر 6 میں داخل ہوتا ہے، جب کوئی آدمی مڈل پاس کرتا ہے تو پھر اسے میٹرک کا داخلہ ملتا ہے، اور جب کوئی 10ویں کا امتحان پاس کر لیتا ہے پھر اسے ایف اے میں داخلہ ملتا ہے، جب کوئی ایف اے کا امتحان پاس کر لیتا ہے پھر اسے بی اے میں داخلہ ملتا ہے۔ جو آدمی ولایت کے مقام بھی پاس نہیں کر سکتا وہ نبوت کی مبارک مقام پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ نبوت تو بہت بڑا اعلی مقام ہے، نبوت سے آگے تو اور مقام بھی کوئی نہیں، نبوت سے آگے تو آخری ڈگری ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ نبوت کے نیچے اولیاء کرام کے 24 درجے ہیں، 24 مدارج۔ توجہ فرمائیے، جس طرح دنیا کے کورس ہوتے ہیں، یہ سکولوں میں نظام ہے، یہ 5 پڑھا ہوا ہے پرائمری ہے، یہ 8 پڑھا ہوا ہے مڈل پاس ہے، یہ 12 پڑھا ہوا ہے ایف اے ہے، توجہ نا بھائی، یہ 16 پڑھا ہوا ہے، اس نے ایم اے کیے ہوئے ہے، اس نے ڈاکٹریٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اس نے فلسفہ میں کیا ہے۔ جس طرح یہ ڈگریاں ہیں، مقام ہے، ڈپلومے ہیں، کورس نصاب کا نام ہے، اسی طرح ولیوں کے بھی اپنے اپنے مقام ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جیسے آپ سنتے ہیں کچھ کتب ہیں، کچھ غوث ہیں، کچھ کلندر ہیں،
کچھ عارف ہیں، کچھ عاشق ہیں، کچھ مجذوب ہیں. یہ ان کے اپنے اپنے مقام میں مدارج ہیں. سارے ولی ایک مقام کے ولی نہیں ہوا کرتے. اپنے اپنے ان کے کیٹیگریز ہیں، معیار ہیں، مراتب ہیں. سب سے جب بھی کوئی آدمی ولایت کا شوق رکھتا ہے اسے حکم ہے کہ وہ نمازیں پڑھے، عبادت کرے، نوافل پڑھے. کیونکہ نوافل پڑھتے پڑھتے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جس کو عبادت نہیں وہ ولایت کا کیا مقام حاصل کرے گا؟ عبادت ہے تو جماعت اہل سنت میں، خدا کی قسم. دیکھیے ایسی عبادت کوئی نہیں کرتا جتنی تم عبادت کرتے ہو. سنیو، تم نماز پنج گانا پڑھتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو. نماز پنج گانا کے علاوہ تمہیں اشراق نصیب ہے. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں، ایسے عالم ہیں جو اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، زوا پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور صلاۃ و صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ و سعادت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اسم ذات پڑھتے ہیں، نفی اسبات پڑھتے ہیں، پاس الفاظ پڑھتے ہیں، ذکر قلبی پڑھتے ہیں، ذکر جاری کرتے ہیں، ذکر شری پڑھتے ہیں، آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں، قرآن کی منزل تلاوت کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی راتیں سجدہ میں رونے میں گزرتی. عبادت تمہیں نصیب، ریاضت تمہیں نصیب. سنیو، اللہ نے تمہیں سچا مذہب عطا کیا ہے. یہ تمہارے مذہب کی صداقت کا ثبوت ہے. بعض نام نہاد لوگ عبادت کو، نام نہاد ملا عبادت کو گھٹا رہے. تم 20 تراویح پڑھتے ہو نبی کے فرمان کے مطابق، انہوں نے عبادت کو گھٹا کر 20 کی بجائے 8 بنا دیا. اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ جناب صرف دین کے ٹھیکیدار بھی ہم. تم 3 وتر پڑھتے ہو، ان سے پوچھو تو انہوں نے وتروں کو گھٹا کر 1 رکعت وتر بنا دی. بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، سفید ریش بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھو ایمان سے 1 رکعت والی بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ جناب یہ کسی مذہب پر کوئی اعتراض یہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے. جھوٹ ہو تو جو جھوٹے کی سزا وہ پیر گجی کے سید کی سزا. 1 رکعت والی دنیا پہ کوئی نماز نہیں. 1 رکعت والی ہمارے نبی پاک کی تو راتیں عبادت میں گزرتی تھی. قربان جاؤں نبوت کے گھرانے پر پاک بطول بی بی کی رات سجدے میں گزرتی تھی. بابے کی امت کے لیے پاک بطول بی بی جو سجدہ کرتی، بی بی رو رو کے رات گزار دیتی تھی. پاک بطول بی بی کا سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سنیو، تمہیں مبارک ہو، ہمارے مذہب کے قائد امام اہل سنت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنفی مذہب کے قائد نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھائی. عبادت ہے تو آپ کے مذہب میں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. آپ کو اس سچے مذہب اہل سنت کے ساتھ مولا پاک وابستہ رکھے. دل کی گہرائیوں سے کہہ دو آمین. میں زیادہ وقت نہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے تم تھک گئے ہو، اس لیے میں 5 منٹ کے بعد بریک لگاؤں گا. تو دیکھیے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کیا کرو. عبادت سے خدا راضی ہوتا ہے. عبادت کرنے والے کو عربی میں عابد کہتے ہیں. جب عابد اپنا نصاب، اپنا جو اس کا کورس ہے پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کو تھوڑی سی ترقی مل جاتی ہے. توجہ فرمائیے جی، وہ پروموشن مل جاتی ہے، وہ بن جاتا ہے زاہد. پھر وہ اپنی مقام عبادت، زہد، نوافل، وظائف، عملیات، مجاہدے کو پورا کرتا ہے. پھر اس کو ترقی مل جاتی ہے، وہ 3 نمبر پہ بن جاتا ہے متقی. اب یوں سمجھیے کہ جہاں عابد کے مقام کی انتہا ہے وہاں زاہد کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں زاہد کے مقام کی انتہا ہے وہاں متقی کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں متقی کے مقام کی انتہا ہے وہاں فرد کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں فرد کے مقام کی انتہا ہے وہاں فرد الافراد کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں فرد الافراد کے مقام کی انتہا ہے وہاں مختار کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں مختار کے مقام کی انتہا ہے وہاں بدر کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں بدر کے مقام کی انتہا ہے وہاں ابدال کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں ابدال کے مقام کی انتہا ہے وہاں وطد کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں وطد کے مقام کی انتہا ہے وہاں اوتاد کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں اوتاد کے مقام کی انتہا ہے وہاں نجوبا کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں نجوبا کے مقام کی انتہا ہے وہاں نقوبا کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں نقوبا کے مقام کی انتہا ہے وہاں اسکیا کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں اسکیا کے مقام کی انتہا ہے وہاں قطب کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں قطب کے مقام کی انتہا ہے وہاں قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہے. جہاں قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہے وہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہے وہاں غوث الاقصیاء کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں غوث الاقصیاء کے مقام کی انتہا ہے وہاں کلندر کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں کلندر کے مقام کی انتہا ہے وہاں مجذوب کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں مجذوب کے مقام کی انتہا ہے وہاں عارف کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں عارف کے مقام کی انتہا ہے وہاں عاشق کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں عاشق کے امام کی انتہا ہے وہاں مقربین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں مقربین کے
مقام کی انتہا ہے وہاں واصلین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں واصلین کے مقام کی انتہا ہے وہاں کاملین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں کاملین کے مقام کی انتہا ہے وہاں صادقین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں صادقین کے مقام کی انتہا ہے وہاں رازقین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں رازقین کے مقام کی انتہا ہے وہاں مرضیین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں مرضیین کے مقام کی انتہا ہے وہاں طیبین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں طیبین کے مقام کی انتہا ہے وہاں طاہرین کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں طاہرین کے مقام کی انتہا ہے وہاں ایمان کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں ایمان کے مقام کی انتہا ہے وہاں شہید کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہے وہاں تبتابی کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں تبتابی کے مقام کی انتہا ہے وہاں صحابی کی ابتدا ہے. جہاں صحابی کے مقام کی انتہا ہے وہاں صدیق کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں صدیق کے مقام کی انتہا ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہے وہاں رسول کے مقام کی ابتدا ہے. جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں واللیل اذا سجا کے زلف کے مقام کی ابتدا ہے. یہ کمزور نعرہ لگا کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا. آپ نے مجھے میں عرض یہ کر رہا تھا یہ شان اولیاء ہے. جب ولی کا یہ مقام ہے خدا ہی جانتا ہے کہ سلیمان پیغمبر کے زمانے کا ولی غوث تھا یا قطب تھا, ابدال تھا یا اوتاد تھا. خدا ہی جانتے ہیں کہ وہ ولایت کے کس مقام پہ فائز تھا. جب ولی میں یہ طاقت ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 4600 مائل سے تخت لا سکتے ہیں تو خدا ہی جانے کہ پاک پیغمبر کی امت کا ولی جو غوثی اور قطبی درجے پہ فائز ہو اللہ ہی جانے اس کی کیا شان ہے. تو نبوت یا رسول اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب ولی نے آنکھ کھولی تو تخت آپ کے سامنے موجود تھا. حضرت سلیمان پیغمبر کے سامنے موجود تھا. اولیاء کرام کے واقعات اور کرامتیں بیان کرنا قرآن سے ثابت ہے. آپ کے ذوق کو دیکھ کر دل تو میرا چاہتا تھا کہ کچھ مزید پروگرام کو جاری رکھوں اور شان ولایت کے موضوع پر پورے 1 گھنٹے کی بھی کیسٹ ہو جائے, مگر اس وقت سب سے زیادہ مجبوری یہ ہے کہ میں نے بھی واپس جانا ہے اور ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں, انہوں نے بھی اپنا پروگرام پیش کرنا ہے اور مجھے زیادہ یہ خدشہ ہے کہ کہیں زیادہ جاگتے جاگتے آپ کی صبح کی نماز مس نہ ہو جائے. آپ اگر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو پھر میں 5 منٹ تقریر کا ٹائم اور بڑھاتا ہوں. انشاءاللہ کہہ دو نا انشاءاللہ. بھائیو نماز بہت بڑی عبادت ہے, کوشش کیا کرو کہ نماز قضا نہ ہو. اللہ پاک نے آپ کو عقیدہ مذہب مسلک بہت ہی سچا عطا فرمایا ہے, مگر بعض سنیوں میں عمل کی کمی ہے. تم جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے اور رمضان کے روزوں میں جان بوجھ کر بیمار ہو جاتے ہو. خدا کے ساتھ مذاق نہ کرو, یوں نہ کہا کرو کہ ہم روزے نہیں رکھتے ہم بیمار ہیں. اگر بے نیاز ناراض ہو گیا تو مولا آپ کو ایسی بیماری لگائے گا جس کا کوئی علاج نہ کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت, تندرستی, توانائی, ہیلتھ اور صحت کا شکریہ ادا کرو. رمضان کے روزے بھی رکھو اور نماز بھی پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں پکا پاک نمازی بنائے, مجاہد اور غازی بنائے. وما علینا الا البلاغ.